اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان راجہ ہارون زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امام مہدی پر۔ تو وہ ٹاپک کیا ہے جس کے بارے میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام مہدی کے بارے میں حدیث ہے کہ میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا، یعنی 12ویں خلیفہ، جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا۔ امام مہدی کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا، یعنی 12ویں خلیفہ، جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کریں گے اور بھر بھر کر لوگوں کو دیں گے۔ تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابی ابو نصرہ سے پوچھا، یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کر مال دے گا وہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا عمر بن عبدالعزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ 12ویں خلیفہ کو ابھی آنا ہے، اور جس پر تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یعنی کہ جو 12 امام ہیں انہوں نے آنا ہے، جس میں سے ہمیں کچھ خلیفہ کے بارے میں پتا ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، جس میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ یہ تقریباً ان کی تعداد ہے 6، اور بھی قیامت تک جو خلیفہ آئیں گے ان کی تعداد ہے 12، یعنی کہ 6 یہ ہے، 6 کا آنا بھی باقی ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو 7ویں امام ہوں گے وہ ہوں گے یعنی کہ حضرت امام مہدی، اور اس بارے میں اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور امام مہدی کے بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری وقت میں مہدی آئے گا، ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگائے گا، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا۔ وہ 8-7 سال تک رہیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے۔ اور آج کل کے بھی دور میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو سائنسدان ہیں، جو ریسرچر ہیں، انہوں نے اس چیز کے بارے میں بیان کیا کہ اگر ورلڈ وار ہو گئی تو اس دوران وہی انسان بچ سکیں گے جو اپنے مویشیوں کو لے کر کسی پہاڑی سلسلے پر آباد ہوں، یعنی کہ انہوں کے کھانے پینے کے لیے جو ہوگی اشیاء وہ مویشی ہوں گے۔ تو یعنی کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ایک اور احادیث متوجہ فرمائیے گا کہ سنن ابن داؤد کی حدیث نمبر 4283 ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی رہ گیا ہو پھر بھی وہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو محبوس فرمائے گا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا پر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، یعنی کہ ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے، ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام سے ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ہوگا، یعنی کہ امام محمد عبداللہ بن مہدی۔ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ دنیا ظلم و ستم سے ڈوبی ہوئی ہو۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بادشاہ کی موت کے بعد ایک آدمی مکہ سے مدینے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں، پھر لہٰذا مکہ اس کو باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے، لہٰذا کہ وہ ان کو ناپسند کر رہا ہوگا،
پھر حجرہ اسود اور مقام ابراہیمی پر لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا کہ وہ زمین میں دانس دیے جائیں گے، اور یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں گے اللہ کی طرف سے ایک زندہ معجزہ ہوگا کہ جو لشکر انہوں کے قتل کے ارادے سے آ رہا ہوگا وہ زمین میں دانس دیا جائے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا حقیقی طور پر۔ اور پھر ایک اور احادیث ہے، متوجہ فرمائیے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا جس میں لوگ تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے، پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف اور ان کو شکست ہوگی، پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شاعر و شاکر کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کی برسات کرے گا، پھر لوگ اسی حالت میں ہوں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ اور پھر ایک اور احادیث میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے جسے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ اے ابن عباس، بوڑھے لوگ اس کو نہیں پا سکیں گے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور احادیث ہے، اس میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم خراساں کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ ان میں سے ایک اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی احادیث نمبر 395 ہے، متوجہ فرمائیے گا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک جس بھی محکے میں ہوگا غالب رہے گا۔ کہا پھر عیسیٰ بن مریم اتریں گے تو اس طلفہ گروہ کا امیر کہے گا آئیں ہمیں نماز پڑھائیں، اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آئیں آپ امامت کرائیں، تو اتنے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ نے اس امت کو شرف عطا کیا ہے، تو اسی دوران حضرت امام مہدی اس امت کی امامت کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو امامت کا جو سلسلہ ہوگا وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد خود امامت کرائیں گے، جس طرح کہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی احادیث نمبر 3448 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عدل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ سلب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ ترجمہ: اور اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی کہ یہ جو امت ہے قیامت کے دن اس چیز پر گواہ رہے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دعوت پہنچائی تھی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی احادیث نمبر 394 میں ملتا ہے کہ ابن ابو زائب نے ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے ہوگے جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تم میں سے ہو کر تمہاری امامت کرائیں گے۔ میں ولید بن مسلم میں نے ابن ابو زائد سے پوچھا اور انہوں نے ہمیں زہرا سے حدیث بیان کی، انہوں نے نفع سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی، اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں ابن مریم علیہ السلام امامت کرائیں گے۔ ابن زائد نے جواب دیا، کہا جانتے ہو تم میں تمہارا امامت کراؤں گا۔ امامت کرائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ امامت کرائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے بتا دیجیے۔ انہوں نے جواب دیا، تمہارے رب عزوجل کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے ساتھ تم میں ایک فرد کی حیثیت سے یا تمہاری امت کا فرد بن کر تمہاری قیادت یا امامت کرائیں گے۔ تو جس طرح کہ آپ نے یہ تمام احادیثیں سنی، اور امید ہے کہ آپ کو تمام احادیثوں کی روشنی میں حقائق کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور آپ کے علم میں تھوڑا بہت اضافہ بھی ہو گیا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ کے سامنے معلوماتی ویڈیو لاتے رہیں گے، انفارمیٹیو ویڈیو لاتے رہیں گے۔ اسی طرح ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، گڈ بائے۔